بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کے کرم سے آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ دونوں؟ وعلیکم السلام، اللہ کا کرم ہے ہم ٹھیک ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ سیلاب میں غرق ہو گئی تھی۔ آج ہم اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ حیدر، آپ مجھے پہلے بتائیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اور ان کا کیا نام ہے، ان کو کیا کہتے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ ہاں جی بالکل، ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ جب سیلاب آ گیا تھا اور ان جو چند مومنین تھے ان کے علاوہ سارے انسان غرق ہو گئے تھے، تو پھر حضرت نوح علیہ السلام کی جو نسل تھی ان سے آگے دنیا آباد ہوئی تھی، تو اس لیے ان کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام 950 سال تک اپنے لوگوں کو تبلیغ کرتے رہے۔ اتنے زیادہ سال؟ ہاں جی، اتنے زیادہ سال۔ ایک نبی جو ہے وہ اتنا زیادہ ان میں استقامت ہوتی ہے، اتنا مضبوط اعصاب کے ہوتے ہیں کہ اللہ پاک کے حکم سے وہ 950 سال تک جو ہے وہ اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے۔ ہم ایک دن کسی کو ایک کام کہتے ہیں، 2 دن کہتے ہیں، 3 دن کہتے ہیں، ہم تھک جاتے ہیں 2-3 دن میں ہی ایک بات کہہ کے کہ کسی کو ہم نے کچھ سکھانا ہو یا سمجھانا ہو تو۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ حضرت نوح علیہ السلام، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ 950 سال تک وہ اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے۔ تو جو لوگ ایمان لا چکے تھے اس کے بعد ان کو وحی آئی 950 سال کے بعد کہ اب جو لوگ رہ گئے ہیں یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو پھر حضرت نوح علیہ السلام نے جو ہے وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں جو ہے وہ دعا کی کہ یہ جو میری جو قوم جو باقی بچ گئی ہے، جو بت پرست ہیں، یہ ان پر جو ہے ان کو غرق کر دیا جائے، ان پر عذاب آ جائے، کیونکہ اگر یہ زندہ رہیں گے تو جو لوگ ایمان لا چکے ہیں یہ ان کو بھی ورگلاتے رہیں گے، اور پھر جو ان کی آنے والی آگے نسلیں ہیں وہ بھی بت پرست پیدا ہوں گی۔ تو اس لیے ان کو جو ہے وہ میری جو لوگ بچ گئے ہیں ان کے حق میں آپ نے بد دعا کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی نازل کی کہ آپ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ پانی میں غرق ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کہا کہ آپ جو ہے وہ ایک کشتی تیار کریں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے جو ہے وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ایک بہت بڑی کشتی تیار کی۔ وہ کشتی جو تھی اس کے 3 درجے تھے، یعنی جس طرح ہم کہتے ہیں نا 3 منزلیں، اس طرح اس کے 3 جو ہے وہ درجے تھے۔ جو سب سے نیچے والا درجہ تھا اس میں جو ہے وہ درندے ہوتے ہیں، مطلب جو وائلڈ اینیملز ہوتے ہیں وہ تھے اس میں، اور حشرات تھے۔ جو اس سے اوپر والا درجہ تھا اس میں چوپائے وغیرہ تھے، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو اس سے اوپر والا تھا اس میں جو انسان تھے، جو مطلب لوگ تھے، حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھی تھے، ان کے گھر والے تھے، وہ ان میں شامل تھے۔ اس طرح 3 درجوں میں، اس طرح 3 جگہ پر اس طرح لوگ مطلب انسانوں کو اور جو اور مخلوقات تھیں ان کو ایڈجسٹ کیا تھا اس کشتی نے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ فرمایا کہ مطلب اس کی کوئی نشانی بھی تو ہونی چاہیے تھی نا، کہ جب عذاب آئے گا تو اس کی نشانی کیا ہے۔ تو اس کی نشانی آپ نے اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی تھی کہ جو ان کے گھر میں تنور ہے، تنور تو روٹیاں پکانے کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، اس میں روٹیاں لگاتے ہیں، تو اس میں سے جو ہے وہ پانی ابل پڑے گا۔ تو وہ نشانی تھی اس کی سیلاب کی کہ جب اس طرح ہو تو لوگوں کو کشتی میں سوار کر لیں جو ایمان لا چکے ہیں ان کو، اس کے بعد جو باقی بچ جائیں گے ان پہ عذاب نازل ہوگا۔ تو اسی طرح جب جو ہے وہ تنور میں سے پانی جو ہے وہ ابل پڑا تو حضرت نوح علیہ السلام نے جو لوگ ایمان لا چکے تھے ان کو، اور جو جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں انہوں نے جانوروں کو بھی سوار کیا تھا، حشرات کو بھی سوار کیا تھا، تو انہوں نے ایک ایک جوڑا، یہ نہیں کہ جتنے جانور تھے سب کو، نہیں، ہر چیز کا ایک ایک جوڑا، ایک پیر، ٹھیک ہے نا، ان کو انہوں نے کشتی میں سوار کیا۔ اور جو مومنین تھے، جو آپ کے جو ہے وہ اہل و عیال میں سے تھے، ان کو جو ہے وہ انہوں نے سوار کیے۔ تقریباً 80 to 86 اتنے جو ہے وہ ان کے بارے میں روایات میں آیا کہ اتنے افراد تھے یہ، تو ان کو انہوں نے کشتی میں سوار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو زمین کے جو چشمے ہیں اور دریا تھے ان کو حکم دیا، زمین کو حکم دیا کہ اپنا پانی جو ہے وہ باہر نکال دو۔ یعنی ویسے تو چشمے، جس طرح آپ زمین میں کتنی خشکی ہے، پانی کچھ جگہ پہ ہے، لیکن تب جو تھا پوری زمین نے اپنا پانی جو ہے وہ باہر نکال دیا، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش اتنی زیادہ برسائی کہ ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا، اور پانی اتنا زیادہ تھا کہ جو بلند والا پہاڑ ہے وہ بھی پانی کے اندر ڈوب گئے تھے، اتنا زیادہ پانی تھا۔
تو حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے علاوہ جو بھی مطلب کشتی میں سوار ہو گئے، تو ان کے علاوہ جو بھی لوگ تھے وہ پانی میں غرق ہو گئے۔ آپ کا ایک بیٹا تھا جس کا نام کنعان تھا، جو ہے وہ اوپر سے وہ یہی ظاہر کرتا تھا کہ میں جو ہے وہ ایمان لا چکا ہوں، لیکن وہ ایمان نہیں لایا تھا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو کہا کہ تم کشتی میں سوار ہو جاؤ، تو اس نے کہا کہ نہیں، میں کشتی میں سوار نہیں ہوں گا، میں کسی جو ہے وہ اونچے پہاڑ پہ بچ جاؤں گا۔ ایسے بالکل انہوں نے کہا کہ میں جو ہے وہ کسی اونچے پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا اور بچ جاؤں گا، لیکن ایک تیز لہر آئی اور وہ اس کو اپنے ساتھ بہا کر لے گئی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ آپ نے تو میرے گھر والوں کے بارے میں یہ کہا تھا کہ میرے گھر والوں کو آپ اس میں امان دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ یہ جو آپ کا بیٹا تھا یہ بت پرست تھا، یہ مسلمان نہیں تھا، اس کی بات جو ہے وہ نہیں ہوئی تھی، آپ کے باقی گھر والوں کی ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو جو ہے حضرت آدم اور ان کے حضرت نوح اور ان کے ساتھی جو تھے وہ تقریباً 6 ماہ اس کشتی میں رہے تھے، اور 6 ماہ جو ہے وہ زمین پانی میں مطلب سیلاب آیا رہا تھا زمین کے اوپر، اور سب جو ہے وہ اس میں غرق ہو گئے تھے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو کشتی جو ہے وہ جودی پہاڑ پہ جا کے ٹھہر گئی تھی، اور زمین نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے پانی جو ہے وہ جذب کر لیا تھا، اور آسمان نے پانی برسانا اللہ تعالیٰ کے حکم سے بند کر دیا تھا، بادلوں نے پانی برسانا بند کر دیا تھا۔ تو اس طرح زمین نے سارا پانی جو ہے وہ خشک کر لیا۔ تو پھر جو حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے جو لوگ تھے وہ کشتی میں سے اترے اور زمین میں وہ آباد ہو گئے، اور ان سے ہی پھر آگے جو ہے وہ دنیا کی جو نسل ہے وہ ان سے ہی آگے بڑھی تھی۔ تو اس میں دیکھیں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے نا، تو ان کے جو لوگ تھے وہ آ کے ان کا مذاق اڑاتے تھے، وہ اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ ادھر تو پانی نہیں ہے تو آپ کشتی کس کے لیے بنا رہے ہیں۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام کا ایمان تھا کہ جب اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے کشتی بنانے کا تو یقیناً کسی وجہ سے ہی حکم دیا ہے، تو وہ لوگوں کے مذاق کو جو ہے وہ نظر انداز کر کے اپنے کام میں مشغول رہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں گے، اس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ 950 سال تک جو ہے وہ تبلیغ کرتے رہے، تو کتنی زیادہ استقامت سے انہوں نے تبلیغ کی لوگوں کو، اور انہوں نے ہار نہیں مانی۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے کہہ دیا کہ اب لوگ جو ہیں وہ ایمان نہیں لائیں گے باقی جو رہ گئے ہیں، تو پھر انہوں نے ان کے حق میں بد دعا کی۔ اس سے پہلے انہوں نے کسی کے حق میں بد دعا نہیں کی، حالانکہ لوگ ان کو تنگ کرتے تھے، ان سے جو ہے وہ پریشان کرتے تھے، ان کو تبلیغ نہیں کرنے دیتے تھے، لیکن انہوں نے کسی کے بھی حق میں جو ہے وہ بد دعا نہیں کی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ اب لوگ ایمان نہیں لائیں گے، تو پھر انہوں نے ان کے حق میں بد دعا کی۔ ایک نبی کی استقامت اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ انہوں نے کتنے جو ہے وہ پوری اپنی ایمانداری کے ساتھ اپنی تبلیغ جو ہے وہ مکمل کی تھی۔ اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کا بھی کرم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی مہلت دی لوگوں کو کہ وہ ایمان لے آئیں، لیکن وہ لوگ ایمان لانے والے ان میں سے جو نہیں تھے وہ اینڈ تک ایمان نہیں لائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنے سال تک ان کو مہلت دی، اور آخرکار پھر ان پہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ عذاب نازل ہوا، اور وہ لوگ جو ہے وہ پانی میں غرق ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اس سے آپ کو جو ہے لوگوں نے جو انہوں نے نافرمانی کی تھی اس کی سزا آپ کو معلوم ہوگی کہ جو اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہوتا ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ کا اس پہ غضب نازل ہوتا ہے۔ کچھ کو دنیا میں ہی سزا دے دیتے ہیں، اور کچھ کو جو ہے وہ آخرت میں سزا دیتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ پہ وہ ذلیل اور رسوا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ ٹھیک ہے فرینڈز، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہماری ویڈیو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، سب سے ضروری بات ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو یوں ہی آپ کو ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔